السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أنا بظلام للعبيد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق۔ قابل احترام محترم صدر اجلاس، ناظم اجلاس، ذی وقار معزز علماء کرام، مقامی اور ضلعی جمعیات کے ذمہ داران، امراء، نظماء اور قاضنین، اور قوم و ملت کے نوجوانوں، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے کائنات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، بے شمار صفات حمیدہ و صفات جمیلہ و صفات جلیلہ سے متصف ہے۔ حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو مکمل طور پر اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد انسان کی ضروریات سامان کو اس کی دنیاوی زندگی ہی کے اندر مہیا کر دیا۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہم السلام، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، محسن انسانیت و محسن اعظم، آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاہو کلام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین جماعت و جمعیت، نوجوان دوستو، آج بتاریخ 10 دسمبر 2023 مطابق 26 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری بروز اتوار بعد نماز مغرب مسجد محمدیہ سروار میں
ماہانہ عظیم الشان اجتماع عام کے اندر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کے زبانی جو باتیں نکلتی ہیں ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین رب العالمین۔ حاضرین جماعت، جیسا کہ ناظم اجلاس نے آپ لوگوں کے سامنے میرے عنوان کی وضاحت کر دی ہے کہ مختصر طور پر آپ تمام لوگوں کے سامنے ظلم کے انجام کے حوالے سے کتاب و سنت اور اقوال سلف باتیں گوزے گشار کرنا آسانی کے لیے، آپ کے سمجھنے میں آسانی کے لیے میں اس عنوان کو آپ تمام لوگوں کے سامنے 5 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلی بات یہ ہوگی کہ ظلم کا معنی اور مطلب کیا ہے، دوسری بات یہ ہوگی کہ ظلم کی برائی اور اس کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح بیان کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ظلم کے اقسام اور اس کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کن اسباب اور وجوہات کی بنیاد پر ظلم کرتا ہے، اور آخری بات پانچویں یہ ہوگی کہ ایک انسانی زندگی میں جب آدمی ظلم کو انجام دیتا ہے تو اس کی زندگی میں ماحول و معاشرے میں کس طرح کا اثر انجام ہوتا ہے۔ تو پہلی بات کہ ظلم کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ امام فارس رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وضع شیء فی غیر محلہ، کہ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھا جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس چپل ہیں، چپل کا استعمال پیروں میں ہوتا ہے، چاہے آدمی چپل جتنا مہنگا، جتنا اچھا کوانٹٹی والا خریدے، لیکن چپل کی جگہ قدم ہی ہوتے ہیں۔ اگر چپل کی مہنگائی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر چپل اٹھا کے سر پہ رکھیں گے تو یہ کیا ہے، چپل پر ظلم ہوگا۔ تو یہ معنی ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اگر رکھ دیا جائے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اور مفسرین و مورخین اس بات کی طرف اشارہ کیے ہیں کہ ظلم کہتے ہیں کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر لوگوں کے حقوق کو چھینے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے، ناانصافی کا معاملہ کرے، عدل و انصاف کی مخالفت کی اس کی دنیاوی زندگی گزارے۔ اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ظلم کہتے ہیں کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی میں حلال کو حلال نہ جانے، حرام کو حرام نہ سمجھے، حق و باطل کے درمیان فرق تمیز نہ کرے، سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کا خاتمہ کر دے، تو اس کو کہتے ہیں ظلم۔ اور ظلم کا معنی قرآن و حدیث کے اندر دیکھا جائے تو ظلم کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی سرکشی پر اتر جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے جو قوانین کی پابندیوں کو اپنے بندوں کے درمیان بتایا ہے، ان قوانین سے نکل جانے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اور ظلم کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے اندر کی انسانیت کا خاتمہ کر کے لوگوں کے درمیان درندوں والا کارنامہ کرے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اور ظلم کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے حقوق و آداب کی مخالفت کرے۔ تو آئیے، جیسا کہ پہلی بات آپ لوگوں کے سامنے بتائی گئی کہ ظلم کس کو کہتے ہیں اور ظلم کی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب آئیے دوسری چیز میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو کس طرح مذمت اس کی بیان کیے ہیں اور اس کی برائی کو کیسے انجام دینے کے لیے دوری اختیار کیے ہیں۔ تو ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول کو اور قوانین کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان پر، اپنے کسی بھی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن لوگ بذات خود اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے آپ کے لیے ظلم کا دروازہ کھول لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا
کہ وما انا بظلام للعبید، کہ میں اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتقوا الظلم، کہ لوگوں تم ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچو، ایک دوسرے کے ناحق اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حقوق کے چھیننے سے بچو، ایک دوسرے کے اوپر قتل و غارت گری، خون خرابہ، لوٹ کھسوٹ اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک دوسروں کی عزتوں پر حملہ کرنے سے بچو۔ اتقوا الظلم، کیونکہ ایک دوسرے کیا کرو، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم کیا ہے، قیامت کے دن اندھیرا ہونے والا ہے، اور یہ ظلم کی عمر کبھی لمبی ہونے والی نہیں ہے، اور جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ظلم کر رہا ہے، اس کا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اقتدار کی بنیاد پر یا مال و دولت کی بنیاد پر اگر ظلم کر رہا ہے تو ظالم یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مجھ سے ڈر جائیں گے، لیکن دنیا کے اندر قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق اللہ کی نظر میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے لوگ حفاظت میں آنے کے لیے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ظلم جیسے چیزوں کو اور ظالمانہ حرکتوں کو، ظالمانہ الفاظ کو اپنی زبان سے نکالنے سے پرہیز اختیار کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے گورنر بنا کر بھیجے، اور تاکید کیا کہ وہاں پر جا کر جو تم مال لوگے، لوگوں کے پسندیدہ مال کو نہ لینا، اور جو مال خراب ہے اس مال کو نہ لینا، جو مال درمیانی حصے کا ہوتا ہے اس مال کو لینا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کرنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے مال و دولت، جسم و طاقت کی بنیاد پر مظلوم پر اگر ظلم کر رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھ سے ڈرتے جائیں گے، لیکن حقیقت میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ظالم کا ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ اور جب آدمی مظلومیت کا شکار ہو جائے گا، ظلم کا شکار ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں ایک آواز اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضر میں نکل جائے، دربار میں نکل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالم آدمی کو تہس نہس اور برباد کر دے گا۔ ہم کو واقعہ معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر اہل کوفہ کے چند لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک جھوٹا الزام لگایا اور کہا کہ اے خلیفہ وقت، یہ جو ہمارے امام ہیں، ہمارے جو ذمہ دار ہیں، ان کو جہاد کرنا نہیں آتا، اور یہ امامت کے قابل کے نہیں ہیں، اور یہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو اب ذمہ داری سے ہٹا دیا، اور اس کے بجائے مدینے سے، اپنے علاقے سے کوفہ کے لیے ایک کمیٹی کو تشکیل دیا کہ جا کر کوفہ کے لوگوں کے حالات اور حقیقت کو معلوم کرو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات شکایت لے کر آئے ہیں، کیا وہ اپنی شکایت میں سچے ہیں۔ بعد میں کوفہ کے مسجد میں، پورے کے پورے مساجد میں وقتاً فوقتاً نماز کی حالت میں پہنچتے، رپورٹ کو لیتے، تو ایک مسجد کو گئے، رپورٹ لیے، تو ان میں سے ایک آدمی اٹھ کے کھڑے ہوا اور کہا کہ ہم نے اپنے ذمہ دار کے بارے میں جو گواہی دیا ہے، جو کمپلینٹ دیا ہے، اپنی کمپلینٹ کے اندر ہم حق ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا جو ذمہ دار ہے نہ وہ عدل و انصاف کرتا ہے، نہ وہ جہاد میں ہمارے ساتھ آتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو ہمارا امام بنا ہوا ہے امامت کے فرائض کو انجام نہیں دیتا۔ تو اسی مجلس کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اٹھے اور اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کیا، کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعد
جب بھی دعا کریں گے ان کی دعا کو تو قبول کر۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ جن کو مستجاب الدعوات کے اندر ذکر کیا جاتا ہے تو انہوں نے یہ دعا کیا، اے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو لمبی کر دے اور اس کی زندگی کے اندر فتنوں کا سامنا کر دے اور اس کی زندگی کے اندر اس کو تو فقیر اور کنگال بنا۔ یہ تین چیزوں کی بد دعائیں دیں۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تو ایسی صورت میں لگانے والا آدمی جس کی عمر لمبی سے لمبی ہو گئی، اتنی لمبی ہو گئی کہ اس کی یہ جو بھوے کے بال تھے اس کے پلکوں کو آنکھوں کو بند کر دیتے تھے، اور باقاعدہ وہ آدمی یہ کہا کرتا تھا کہ میرے اندر جو مفلسی، یہ جو فاقہ کشی اور جو میرے اندر کنگالی آئی ہوئی ہے یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا کی وجہ سے ہے کہ جن کے اوپر میں نے ظلم کے طور پر ان کے اوپر الزام لگایا تھا، اور وہ بڑی عمر کا ہو چکا تھا۔ کیونکہ آدمی بڑی عمر کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بڑی عمر کے ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارے تو وہ زندگی بڑی اجیرن بن جاتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الناس الخیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طال عمرہ، کہ ایسا آدمی جس کی عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، لیکن اس آدمی کا عمل بھی اچھا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الناس الشر، کہ لوگوں کے اندر سب سے برا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طال عمرہ وسوء عملہ، کہ ایسا آدمی جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کی زندگی کے اندر وہ شر کے ذریعے، فسادات کے ذریعے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے زندگی گزارنے والا ہو، تو ایسا آدمی دنیا کا سب سے بدترین مخلوقات میں سے ہے، اور ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا شر پسند بندوں کے اندر باقاعدہ لکھا جائے گا۔ تو اسی لیے انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر عمر کے کسی مرحلے میں گزرے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اور خاص کر لوگوں سے معاملات کو صحیح رکھیں، لوگوں سے ایسے معاملات کہ ان لوگوں کے معاملات کو کھا جائے اور لوگوں کے حقوق کو کھا جائے، تو ایسی صورت میں انسان کا اپنی دنیاوی زندگی ہی کے اندر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں تو سزا مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اس کا انجام بتانے والا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر دو لوگ ایسے ہیں جن کی مکمل طور پر نافرمانی کے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی بتائے گا۔ ایک وہ ظالم آدمی جو اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور دوسرا وہ نافرمان بیٹا اور بیٹی جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے والدین کے نافرمان بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ نافرمان اولاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ صورتحال اور ان کا انجام دنیا کے اندر ہی بتا دیتا ہے۔ اسی لیے ان دونوں چیزوں سے میری اور آپ کی ہمیشہ حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہمیشہ بات یاد رکھے، دعا کی قبولیت کے لیے اسلام میں شروط بتائے گئے ہیں کہ آدمی مسلمان ہو، ایمان والا ہو، حلال کھانے پینے والا ہو، حقوق کی پامالی کرنے والا نہ ہو، یہ فلاں شروط کو بتائے گئے ہیں، لیکن اسلام کے اندر بد دعا کی قبولیت کے لیے کوئی اصول نہیں بتایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ مسند احمد کی ایک روایت جس کو امام البانی رحمہ اللہ حسن قرار دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اگر وہ آدمی وَإِن كَانَ كَافِرًا وَإِن كَانَ فَاجِرًا، اگر ایک مظلوم آدمی ظالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کر رہا ہے، جبکہ وہ ایک فاجر ہے، ایک کافر ہے، گنہگار ہے، تو اس کا گناہ، اس کا کفر، اس کے فجر اعمال اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ جو ظلم کیا ہوا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی فوراً بد دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے میں اور آپ
اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت اللہ کا بندہ، میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے حقوق کو چھیننے سے بچے، لوگوں کے ساتھ صحیح معاملات کریں۔ میری اور آپ کی زندگی کے اندر رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، غیر مسلمین کے حقوق ہیں، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اور آگے بڑھے غلاموں کے حقوق ہیں، نوکروں کے حقوق ہیں، اپنے ماتحت میں کام کرنے والوں کے حقوق ہیں۔ اگر آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان حقوق جن کو میں اور آپ ادا کرنا میری اور آپ کی اسلام کی نشانی اور اسلام کا پیغام بتایا جاتا ہے، اس کے اندر اگر میں اور آپ کمزوری کو اختیار کریں اور ظالمانہ حرکتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ایک ظلم کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے بھائیو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میری جو ذمہ داری ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے، میں اور آپ اپنی اپنی ذمہ داری کو بحیثیت معاملات کو ادا کرنے میں، بحیثیت قائد، نگران، بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، بحیثیت شوہر، بحیثیت بیوی، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے اوپر جن جن ذمہ داریوں کا حق بنتا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، وگرنہ میں اور آپ اپنے حقوق کو، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح ادا نہ کریں گے تو میں اور آپ اللہ کی نظر میں دنیا اور آخرت میں سب سے بڑے ظالم قرار دیے جائیں گے۔ اسی لیے اسلام کے اندر میں اور آپ دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اتدرون من المفلس؟ اے صحابہ اکرام، کیا تم میں کا کوئی آدمی جانتا ہے کہ مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ایسا آدمی جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی دنیاوی زندگی کے خاتمے کے بعد میدان محشر میں آئے گا، نیکیوں کا انبار لے کے آئے گا، نیکیاں اس کی زیادہ ہوں گی، جنت کے اندر اس کو جانے سے وہ نیکیاں کم پڑ جائیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ آدمی آئے گا اور کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے میری زندگی کے اندر مجھے ستایا، مجھے گالیاں دیا، میرے ساتھ غیبت کیا، چاری کیا، چغلی کیا، میرے حقوق کو چھینا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آدمی جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام نیکیوں کو آنے والے لوگوں کو بانٹے گا۔ اب لوگ زیادہ ہوں گے، کمپلینٹس کرنے والے زیادہ ہوں گے، نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو اس آدمی پر ڈال دے گا۔ تو گویا کہ یہ بات ہوئی کہ مفلس ایسا آدمی جس کے پاس اپنی دنیاوی زندگی کے اندر نیکیاں ہیں، عبادات کیا ہے، اعمال صالحہ کا انبار ہے، لیکن وہ اپنی دنیاوی زندگی کے خاتمے کے بعد وہ اعمال اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں بنتی، تو ایسا آدمی امت محمدیہ کا سب سے بڑا مفلس ہے۔ اسی لیے بھائیوں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضیات کا حکم دیا گیا ہے، وہیں پر مجھے اور آپ کو معاملات میں، لین دین میں، ہنسی خوشی میں اور غمی کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر اپنے حقوق کو جو عائد ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو ادا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ گرچہ کہ میں اور آپ مسجد کی پہلی صف میں خلف الامام، امام کے پیچھے رہتے ہیں، لیکن میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جب بازار میں جاتے ہیں تو میری اور آپ کی بازار میں میری اور آپ کی زبان جھوٹی ہے، میرا اور آپ کا وعدہ جھوٹا ہے، میری اور آپ کی مکمل طور پر نہ زبان صحیح، نہ نگاہ صحیح، نہ وعدہ صحیح، نہ بات پکی، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں کا سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر
والوں کے پاس اچھا بنے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو گویا کہ بات مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے، عبادات کے میدان میں، نمازوں میں، روزوں میں، صدقات و خیرات میں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میں اور آپ آگے ہیں اور ہر چیز کے اندر آگے ہیں، لیکن میں اور آپ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں اور حقوق کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ادا کرنے میں دور سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو یہ ظلم کا انجام ہے، یہ ظلم کی مذمت کہ اللہ تبارک و تعالی اسی ظلم کی وجہ سے، مظلوم کی بد دعا کی وجہ سے اور مظلوم کی مکمل طور پر شکایات کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی پوری نیکیاں تتر بتر ہو جائیں گی۔ اسی لیے ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو دیکھیں، عبادات میں آگے بڑھیں تو معاملات کو صحیح کریں، عبادات میں آگے بڑھیں تو حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، عبادات میں آگے بڑھیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میری اور آپ کی بڑی اہم ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کے اندر ظلم کی اتنی بڑی مذمت کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں بتاتا ہے کہ حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں میرے اوپر ظلم کو حرام کیا ہوں، اور میں میرے اوپر جب ظلم کو حرام کیا ہوں تو فلا تظالموا، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بھائیو، میں اور آپ جب سورہ نبا کی آخری آیت پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت ترابا، کہ کافر کہے گا کہ اے کاش میں بھی مٹی ہو گیا ہوتا، میدان محشر میں ایک کافر کی حالت خواہش ہوگی کہ میرا جزا اور حساب و کتاب بدلہ نہ کیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن میں اور آپ دیکھیں اسی آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بکری، وہ مخلوق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر سینگ نہیں دیا، لیکن سینگ والی بکری بے سینگ والی پر بکری پر اگر ظلم کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم کی ہوئی ہے تو اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں بے سینگ والی بکری کو سینگ دے کر سینگ والی بکری کے سینگ کو نکال کر اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلائے گا۔ تو گویا کہ یہ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ سبق ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک جانوروں سے سبق دلوا رہا ہے کہ جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، جس کے لیے کوئی جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں، تو ایسی صورت میں انسان کو تو سمجھنا چاہیے اشرف المخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا معظم بندہ ہے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ انسان اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو صحیح سلامت رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے آدمی کیا ہے، دوسرا آدمی صحیح سلامت رہے۔ اور آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اس حدیث میں دیکھو پہلے زبان کا ذکر کیا گیا کیونکہ ہاتھ سے زیادہ زبان کا پاور ہوتا ہے، ہاتھ سے مارا ہوا مار ختم ہو جائے گا، لیکن زبان سے بولی ہوئی بات کا زخم دل پر اثر کر گیا تو آدمی کی موت بھی ہو جائے لیکن وہ بات اس آدمی کے اوپر صادق آتی رہے گی۔ اسی لیے زبان کی حفاظت، اس زبان سے ہم اور آپ گالی گلوز دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چاڑی چغلی کرتے ہیں، دوسروں کی مکمل طور پر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر برائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اہل مدینہ کو دیکھا، میں اہل مدینہ کے بعض لوگوں کو دیکھا جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کسی طرح کی ان کے اندر عیب اور غلطی نہیں پائی جاتی تھی، لیکن میں بعد میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اہل مدینہ میں سے تھے جن کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی تھی، لیکن میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ لوگوں کے عیبوں کو، لوگوں کی برائیوں کو، لوگوں کی کمزوریوں کو سننے سنانے کے لیے تلاش کرنے نکل جاتے تھے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے کیا ہے، ان لوگوں کے اندر کی غلطی کو میں نے پایا۔ تو گویا کہ ظلم کا سب سے بڑا ایک شکل اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میں اور آپ
آپ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنی زبان سے دوسروں کے عیب کو، غیبتوں کو، چاڑی چغلی کو، ناحق پیٹھ پیچھے برائی کو بیان کر کے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء سلف نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بھری مجلس کے اندر کسی آدمی کی غیبت کیا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ آدمی اس کو معاف کرے، کیونکہ حقوق العباد میں سے ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ آدمی اس آدمی کے پاس جائے اور کہے کہ میں فلاں مجلس میں فلاں لوگوں کے پاس تمہاری برائی کو بیان کیا تھا، مجھے معاف کرو، آئندہ یہ چیز کو ہونے نہیں دوں گا۔ اگر وہاں پر علماء سلف نے لکھا کہ اگر آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ بات بولنے کے بعد سامنے والے سے کوئی شر اور ناراضگی کا اظہار دیکھنے کی صورت ہے تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جس مجلس میں اس نے فلاں آدمی کی برائی کو بیان کیا تھا وہ آدمی اسی مجلس کے اندر وقتاً فوقتاً حالات کے مناسبت سے اس مجلس کے اندر جا کر مکمل طور پر اس آدمی کی اچھائیوں کو، خوبیوں کو بیان کرے۔ یہ اسلام کا حکم ہے، اسی لیے آدمی اپنی زبان سے ظلم ہونے نہ دیں۔ اسی لیے بھائیوں یہ ظلم بڑی چیز ہے جو انسان کی نیکیوں کو خاتمہ کر دیتی ہے، انسان کے حسنات کو خاتمہ کر دیتی ہے، انسان کے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول دیتی ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے، ظلم مسلمان کی علامت نہیں ہے، ظلم ایمان والے کی وصف نہیں ہے، ظلم اللہ پر ایمان لانے والے کی خوبی نہیں ہے، بلکہ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھے یہ جو ظلم کا آغاز میں اور آپ دیکھتے ہیں ظلم کافروں میں ہوا کرتا تھا۔ ظلم کی تاریخ اگر دیکھی جائے دنیا کے اندر ظلم اتنی تاریخی بات ہے جتنا کہ ظالم دنیا کے اندر ہے۔ نمرود کا ظلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف میں دیکھے، باقاعدہ زندہ جلانے کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ بعد میں اس کا انجام اللہ تعالیٰ ایسا کیا کہ اس کے دماغ میں ایک مچھر آ کے بیٹھ گیا جس کے دنیا کے پورے ڈاکٹرز حکمہ باقاعدہ کیا ہے اس کے علاج سے لا علاج نظر آ گئے۔ تو ایسی صورت میں اس کے سر پر کیا ہے جب بھی درد ہوتا تو چپل سے مارنے کا حکم دیا، یہ علاج بتایا گیا اس کا۔ تو گویا کہ یہ ظلم کا انجام اور ظلم کی تاریخ دیکھی جائے تو ظلم کیا ہے؟ کافروں کا شیوا ہے۔ فرعون بنی اسرائیل کی خواتینوں کو قیدی بنایا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ طرح طرح کے ظلم کی چیزوں کو انجام دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ کیا انجام کیا؟ تو بھائیوں یہ ظلم کیا ہے؟ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم کافر کی علامت ہوتی ہے۔ جہاں پر ہم اور آپ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اونٹنی کو معجزے کے طور پر جو نازل کیا، بعد میں قوم کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر قتل و غارت گری کے بادل کو اتار دیا۔ قوم لوط کو دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے آئے ہوئے مہمانوں کے اوپر کیسے زبردستی لواطت والا فعل کرنے کی کوشش کی، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کو کیا۔ اسی لیے بھائیوں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ ظلم کا شیوا نہ بنائیں، یہ ظلم کا طریقہ میرا اور آپ کا طریقہ، میرے اور آپ کی تہذیب اور کلچر نہیں ہے۔ اسی لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہر اعتبار سے ہر چیز میں لمحہ لمحہ قدم بقدم اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کیجئے۔ بھائیوں یہ بات ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، یہ میری اور آپ کی جسم سے روح کا خاتمہ کب ہوتا ہے معلوم نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی روح کا رشتہ جسم سے کب ختم ہو جاتا معلوم نہیں۔ کہیں بیٹھے تھے، کہیں سفر میں تھے، فلاں خوشی میں تھے، فلاں غمی میں تھے، لیکن موت آ گئی۔ موت کے آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، موت کے آنے سے پہلے اپنے مظلوموں کو معاف کروانے کی کوشش کرو، موت کے آنے سے پہلے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہوئے لوگوں کے حقوق کو دینا سیکھو، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا سیکھو، اپنے معاملات کے اندر صحیح اترو۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ موجودہ حالات یہ سبق دیتی ہیں، کیونکہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ جو قوم حقوق سے اپنے آپ کو دوری اختیار کرتی ہے،
اپنے آپ کے اوپر ظلم اور ظالمانہ حرکتوں کے ذریعے دنیا کے اندر زندگی گزارتی ہے تو ایسی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دھوپ کو تیز کرے گا، ایسی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو بند کرے گا، ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہنگائی میں ڈبو دے گا، اور ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا۔ یہ چار باتیں اگر تاریخی روایات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پورے کے پورے تاریخ کے اندر اقوام عالم کو دیکھیں، پورے کے پورے انبیاء کے حالات کو دیکھیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے عذابات کو ظلم کی وجہ سے لایا، حقوق کے اندر کمی کرنے کی صورت میں لایا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ اب آئیے میں اور آپ دیکھیں کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ جو میں اور آپ ظلم کرتے ہیں، یہ ظلم کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ظلم کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں۔ ظلم کی کل کیا ہے؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ظلم کی پہلی قسم ہوتی ہے اللہ کے ساتھ ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اپنی دنیا انسانی زندگی کے اندر انسان کو ہر اعتبار سے مارنے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، اولاد سے محروم کرنے والا، بارش کو دینے والا، زمین سے اناج کو اگانے والا، بارش کو روکنے والا اور زمین کو بنجر کرنے والا۔ اگر دینا چاہے کسی کو صرف اولاد ہی دیتا ہے، اگر دینا چاہے کسی کو لڑکے ہی دیتا ہے، اگر کسی کو دینا چاہے لڑکیاں ہی دیتا ہے، اگر کسی کو دینا چاہے تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دینے والا، اور مکمل طور پر اگر کسی کو نہ دینا چاہے تو اولاد سے محروم کرنے والا بھی ہے۔ ایسے اللہ کی عظمت و کبریائی اور اس کی بڑائی کے اندر اس کے حقوق کو ہم اور آپ چھین کر ہم اس کو عبادت میں ایک مانیں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر عبادات میں ایک مانتے بھی اپنی عبادت کو انجام دے، تو ایسی صورت میں آج میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر عبادت کی شکلیں دیکھو، عبادت کی شکلیں جہاں پر نماز، روزہ، قربانی، حج و عمرہ، ذبیحہ، صدقات و خیرات، یہ پوری کی پوری چیزیں خاص کر اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ آج ہم نے اللہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے انسانوں کے ساتھ کرنا دے دیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، جس کا نام کیا ہے؟ شرک دیا جاتا ہے۔ اس شرک سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے بچنا چاہیے۔ اور دوسری قسم جو ظلم کی ہوتی ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے سامنے والے پر، اللہ کے بندوں پر ظلم کرے۔ یہ ظلم کیا ہے؟ کبھی زبان سے بھی ہوتی ہے، کبھی ہاتھ سے بھی انجام پاتا ہے، اور کبھی معاملات کے ذریعے حقوق کو چھین کر ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور ظلم کی جو تیسری شکل ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کے اوپر ظلم کرے، میں میرے اوپر ظلم کروں، اپنے آپ کے اوپر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو یہ ظلم کی تیسری شکل ہے کہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، رات دیا آرام کرنے کے لیے، دن دیا کمانے کے لیے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی راتوں میں جاگ کر دن میں سو رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بتایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، انسان کو کمانے کے لیے دن بنایا، دن میں سوتا رہا، راتوں میں جاگتا رہا، راتوں میں جاگ کر اطباء کا یہ قول کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر راتوں میں زیادہ جاگے گا تو ہارٹ کا پیشنٹ بن جائے گا، راتوں میں زیادہ جاگے گا تو وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا، راتوں میں زیادہ جاگے گا تو نامردانگی اس کے اندر آئے گی، وہ شادی کے قابل کا نہیں ہوگا، راتوں میں جاگے گا، حقوق کو ادا کرنے والا نہیں بنے گا۔ اگر عبادت کے لیے راتیں جاگ رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے راتیں جاگ رہے ہیں تو اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن ایک آدمی راتوں میں جاگ کر دن میں سو کر اپنے آپ کو بیماری کا جذبہ، بیماری کا نشان بنا رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اسی لیے بھائیو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ تبارک و تعالی بتایا کہ باطل طریقے سے تم مال کھانے والے نہ بنو۔ گویا کہ ایک آدمی دوسروں کے مال کو لوٹ کر اپنی بہن کو وراثت کے اندر ٹھیکیدار بنانے کے بجائے اپنی بہن کی وراثت کا مال بذات خود کھا رہا ہے اور اپنے بیٹے کو در بدر کر
رہا ہے اور اپنے باپ کی دوائی کو، اپنے باپ کے کھانے پینے کو، اپنے والدین کے آرام کا چیزوں کو ختم کر دیا، تو ایسی اولاد ظالمانہ حرکتوں پر آنے والی اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والی وہ اولاد مانی جاتی ہے۔ اسی لیے بھائیو، یہ جو ظلم کی تیسری قسم ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آج کے دور کے اندر ایک آدمی گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، ایک آدمی لوگوں کے حقوق کو چھین کر اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ بات اگر بری لگے تو معاف کرنا، ایک آدمی آج کے زمانے کے اندر کوئی گٹکے کا شکار ہے، کوئی بیڑی سگریٹ کا شکار ہے، کوئی تمباکو پان پراگ کا شکار ہے، کوئی نشیلی چیزوں کا شکار ہے، کوئی شراب کا عادی ہے، تو گویا کہ ان چیزوں کے کھلانے والے سے پہلے اس کو دیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے کینسر اور موسی بیماریاں آنے والی ہیں۔ ان چیزوں کو معلوم کرنے کے باوجود بھی ان چیزوں کا استعمال کرنے والا گویا کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اسی لیے اسلام نے بتایا کہ کلوا من الطیبات، ایمان والو تم کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، غلیظ چیزوں کو، کچرا چیزوں کو کھا کر کچرا بننا امت مسلمہ کا طور طریقہ، شیوا اور نشانی علامت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ ظلم کی 3 قسموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ایک چوتھی بات جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ ظلم ایک آدمی کیوں کرتا ہے، ایک آدمی ظلم کیوں کرتا ہے، ظلم کرنے کی وجہ کیا ہے، ایک آدمی کے اندر ظالمانہ طبیعت کیوں آتی ہے۔ نمبر 1، ظالمانہ طبیعت کے ہونے کی وجہ سے وجہ یا ظلم آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حرام کا کھانا۔ جب آدمی حرام کا کھا رہا ہے اور اس کا پیٹ، اس کا جسم، اس کے مکمل طور پر جسم کے اعضاء حرام سے پل رہے ہیں، تو گویا کہ اس کی دنیاوی زندگی کے اندر انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دوسروں پر ظلم کرنے والا بن جاتا ہے۔ دوسرا سبب، آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا دل سخت ہے۔ اللہ کی آیات ہیں، اقوام عالم کی پہلے کے امتوں کے حالات کو اللہ نے قرآن کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتا دیے ہیں، لیکن ایسی صورت میں پھر بھی اللہ کی آیات کو، نشانیوں کو، عذابات کو، پھٹکار کو، غیظ و غضب کو، ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی آدمی ہوش نہیں لے رہا ہے، سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو گویا کہ وہ کہ ثم قست قلوبکم، ان کے دل کیا سخت ہو چکے ہیں۔ ان کے دلوں کی سختی کی وجہ سے، انسان کے دلوں کی سختی کی وجہ سے انسان کے اندر رحم و کرم، عفو و درگزر کا مادہ ختم ہو گیا تو انسان ظالم بن جاتا ہے۔ تیسری وجہ ایک آدمی ظلم کیوں کرتا ہے اگر دیکھا جائے تو تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اس کے لیے اس کی ماں باپ کا صحیح تربیت کا نہ ہونا، ماں باپ کی تربیت کا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بھی آدمی کیا ہے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر صحیح معنی میں انسانیت اس کے اندر نہیں آئے گی۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ اس کے بچے کے دل کے اندر رحم و کرم کا معاملہ ہو، اس کو تعلیم دے، پیغام دے، ان چیزوں کو سکھائیں۔ اور آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک چوتھا سبب کہ ظلم کیوں کرتا ہے، ظلم کے کرنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ آدمی شہوت کی زندگی، نفسانی خواہشات کی زندگی گزارتا ہے۔ میری مرضی، میں اچھا رہا تو بس، میں اچھا رہا تو بس، سامنے والا ختم ہوا کوئی بات نہیں۔ آدمی سیلفش، اپنا مفاد پرستی کا سوچتا ہے تو گو اس موقع پر کیا ہے، آدمی کیا ہے دنیا کے اندر ظالم بن جاتا ہے۔ اور ظلم کے وجوہات میں سے ایک وجہ اس کے اندر آ جاتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کے اندر مفاد پرستی کو لے کر دنیا کے اندر زندگی گزارے گا تو دوسروں کا نہیں سوچے گا، دوسروں کا خیال نہیں کرے گا، بس میں اچھا رہوں، میرا میں خوش رہوں، میرا میں سکھ رہوں، تو اپنی خوشی کے لیے دوسروں کو ناراض بھی کرتا ہے، اپنے سکھ کے لیے دوسروں کو دکھ دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ آدمی جب ظلم کا اتنا زیادہ شکار ہوتا ہے تو معاشرے کے اوپر، یہ جو ہمارا محلہ ہے، ہماری جماعت ہے، ہماری جمعیت ہے، ہمارے لیے مکمل طور پر جو انسانی سوسائٹی ہے، ان چیزوں کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ پہلا اثر کہ جس قوم کے اندر ظلم زیادہ ہو جاتا ہے اس قوم کے اندر کیا ہے، امن غارت ہو جاتا ہے، سلامتی غارت ہو جاتی ہے۔ وہاں پر انسان خوف و ہراس کی زندگی گزارتا ہے، خوف و ہراس کی زندگی
زندگی جب گزارتا ہے تو نہ انسان کے نیند میں سکون ہے، نہ کھانے میں سکون ہے، نہ پینے میں سکون ہے، نہ کمائی میں سکون ہے، نہ بنگلے میں سکون ہے، نہ گاڑیوں میں سکون ہے، نہ اپنی دنیاوی زندگی کے مال و دولت میں سکون ہے۔ انسان اگر ظلم کرے گا تو معاشرے کے اندر کیا ہے، امن و سلامتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اثر جو انسان کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مکمل طور پر بربادی کی طرف آ جاتا ہے۔ ظالم کبھی بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کو، لوگوں کی خوشی کو حاصل نہیں کر سکتا اور معاشرہ بربادی کی طرف آ جاتا ہے۔ اور تیسرا اثر جو معاشرے کے اوپر پڑتا ہے وہ یہ کہ معاشرے کے اندر قحط سالی عام ہو جاتی ہے، کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، بارشوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مہنگائی کا عروج ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے، یہ معاشرے پر ہونے والے اثرات ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ظلم کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر ظلم عام ہوتا ہے، ظلم کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو معاشرے کے اندر پائے جانے والے لوگوں میں حلال کو حلال سمجھنا ختم ہو جاتا ہے، حرام کو حرام سمجھنا ختم ہو جاتا ہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام بنا کر دنیا کے اندر زندگی ان کی شروع ہو جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کا مستحق بنتی ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ تمام لوگوں کے سامنے ظلم اور اس کے انجام کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کے اندر جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوئی ہیں ان کو ہمیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور جو چیز غلط نکلی ہے اللہ تعالیٰ بحیثیت انسانی تقاضا اللہ تعالیٰ اس کو ہم تمام لوگوں کو معاف نصیب عطا فرما، اور ہم میں کے آدمی کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین رب العالمین۔ آخر میں آپ تمام لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ تمام لوگ بلائے اور ہم اس سے کچھ باتیں دین کی سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ آپ تمام لوگوں کا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیٹھنے والے اور انتظام کرنے والے تمام ذمہ داران نوجوان کی اللہ تعالیٰ کمائی برکت نصیب عطا فرما، دل و دماغ کو ایک بنا، پیار و محبت کو بنا، آپسی اختلافات کا خاتمہ کر کے جماعت و جمعیت اور دین کے کاز کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔